السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ ناظرین گرامی، آج دنیا میں ایک ایسی آنکھ موجود ہے جو ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب چاہے ہم موبائل استعمال کریں، ویڈیو گیمز کھیلیں یا کوئی بھی ویڈیو دیکھیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کریں، وہ آنکھ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک آنکھ اس وقت ہر جگہ موجود ہے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہمارا گزارا انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے بغیر ناممکن ہو چکا ہے، وہیں یہ آنکھ ہمیں ہر وقت اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ دوستو، یہ آنکھ اس جھوٹے دجال کی آمد کے لیے بنی تنظیم کی تیار کردہ ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت تک کے فتنوں میں سے یہ فتنہ سب سے برترین فتنہ ہوگا۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ احادیث کے مطابق دجال ایک جزیرے میں قید ہے اور اس کو قیامت کے قریب ہی وہاں سے رہا کیا جائے گا، تو وہ کس طرح سے ہماری پوری دنیا پر نظر رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم پہلے ہی اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ یہ اس جھوٹے دجال کی آمد کے لیے بنی تنظیموں کا کام ہے کہ وہ ہماری ہر کام آنے والی چیز، مثلا موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا کوئی بھی ٹیکنالوجی، ہر طرح کے سوشل میڈیا تک رسائی رکھتے ہیں، اور وہ جب چاہیں ان چیزوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی قابل اعتراض ویڈیوز، پکچرز کو بھی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس پر کئی بار ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تصاویر اور ویڈیوز کسی طرح سے ان سے لیک ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ رسوا ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ بہت بار ان کی اس غلطی کی سزا ان کے والدین کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ سب کام انہی تنظیموں کی وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہوئے جس میں فرمایا گیا کہ ایک صحابی اپنے بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ صحابی کا نام سیدنا تمیم داری، اور وہ لقم اور جزام جزیرے سے 30 لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران راستہ بھٹکنے کی وجہ سے وہ صحابی ایک نامعلوم جزیرے کی طرف پہنچ گئے، جہاں ان کو ایک عجیب و غریب مخلوق ملی، جس نے ان کو بولا کہ آپ آگے چلے جاؤ۔ تو آگے دوستو ایک عجیب طرح کا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب صحابی نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ اپنی شناخت کرواؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں میرے بارے میں تو پتہ چل ہی جائے گا، تم اپنی شناخت کرواؤ۔ تو سیدنا تمیم داری نے اپنی شناخت کروائی۔ یہ سب سن کر اس عجیب مخلوق نے اپنا نام دجال بتایا، اور سیدنا تمیم داری سے 3 سوال کیے، جس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا، کیا بسام میں کھجوروں کے درختوں پر پھل آتا ہے؟ دوسرا سوال دبریان کی جھیل کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ زغر کے چشمے سے کیا لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ دجال کی یہ آنکھ ہمارے اوپر نظر کیسے رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم سب آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ دجال کی آمد کے لیے تیار کردہ یہودیوں کی تنظیموں کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دجالی تنظیمیں ہر وقت دجال کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دوستو، دجالی فتنے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ یہودی تنظیمیں ہر طرح کی وہ ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ سب لوگوں کی ہر طرح کی حرکت، نقل و حمل پر نظر رکھی جا سکے، یہاں تک کہ آپ کے موبائل سے کی گئی کال، میسیجز، ریکارڈنگز، اور ایون کہ آپ کے ATM سے کی گئی ٹرانزیکشنز اور آپ کے موبائل سے سرچ کی گئی ہسٹری، تمام ڈیٹا ان کے پاس سیو کیا جا سکتا ہے، جس کو کسی بھی وقت یہ آپ کے مخالف استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان سب کے علاوہ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا یعنی اینڈرائیڈ موبائل کو یوز نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر وہ لوگ اپنے CCTV فوٹیج کے ذریعے نظر رکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں
اور ان کا کن قسم کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ سب چیزیں اس دجالی نظر میں ہیں۔ معززین اکرام، اب ہم اس ویڈیو کے اصل سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور وہ کب باہر نکلے گا۔ اگر دجال کسی جزیرے پر اس دنیا میں موجود ہے تو وہ جزیرہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے بعد بھی ابھی تک متعارف کیوں نہیں کروایا گیا؟ دوستو، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق دجال کسی ایک جزیرے میں قید ہے، لیکن اس جزیرے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے اس ملاقات کا پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ لیکن اس وقت بھی وہ صحابی اس جزیرے کی صحیح طرح سے نشاندہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس سمندری طوفان کی وجہ سے کس جزیرے پر پہنچے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق دجال کا مسکن جاپان میں موجود شیطانی سمندر ہے، جہاں سے وہ اپنے جاسوسوں کو اپنی انسانی شکلوں میں ہماری دنیا میں بھیجتا ہے، جو ہماری دنیا کی تمام خبریں اس تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال اسی دنیا میں ایک جزیرے پر موجود ہے جو کہ فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے نہ ہی وہ خود وہاں سے آزاد ہو سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں سے رہا کروا سکتی ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا اس دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس دنیا سے کسی بھی قسم کے رابطے میں ہو سکتا ہے۔ اور جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دجالی فتنے پر کام کر رہی ہیں، وہ صرف اور صرف دجال کے انتظار میں اور اس کی خوشامد میں کر رہی ہیں۔ ان کا نہ تو دجال کے ساتھ رابطہ ہے اور نہ ہی دجال کسی بھی قسم کا رابطہ اس دنیا کے لوگوں سے کر سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی وقت اس جزیرے سے باہر آ سکتا ہے جس وقت اللہ کا حکم ہوگا، اور پھر وہ پوری دنیا کے لیے فتنہ بن کر آئے گا، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ وہ فتنہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دجالی تنظیموں کا دجال سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تو وہ دجالی سوچ پر کس طرح سے کام کر سکتی ہیں، اور ان کو دجال کی سوچ کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ تو دوستو، اس کا جواب ہے کہ یہ تمام معلومات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہی لی جاتی ہے، اور پھر ان کو مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور دجالی سوچ کو ایک نظریے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کا ایک چکر لگائے گا، لیکن ان دو شہروں میں داخلے کی اجازت اس کو نہیں ہوگی۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا پر اپنی شناخت کا پریشر ڈال رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ عرب کو بھی اپنی شناخت پر اثر انداز ہونے سے متاثر کر رہا ہے، اور اسرائیل کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے سعودیہ عرب کو اپنے قبضے میں کر لے، جس کے لیے انہوں نے سعودی عرب کو خود سے تسلیم بھی کروا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ سب یہودیوں کی طرف سے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جب بھی دجال اس دنیا میں ظاہر ہو تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ایمان پر خاتمہ دے۔